آج پروگرام میں بات کریں گے وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس میں پاک چین اقتصادی راہداری کے کچھ منصوبوں پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ اور آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو سے واشنگٹن میں ملاقات کرنی ہے۔ بات کریں گے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں نے سیٹھی۔ میں نصرت جاوید 05126006022728 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ہینڈل ہے بول بول پاکستان، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں bolbolpakistan@dawnnews.tv۔ اچھا بی بی، سب سے پہلے تو اچھی خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی جا رہی جو امید تھی کہ شاید ہو جائے گی۔ نیپرا نے تو کہہ دیا تھا، اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں، مجھے تو کوئی امید نہیں ہے ویسے نصرت صاحب۔ ویسے بھی آج میں نے گیس کا بل اپنا جب دیکھا تو مطلب میں تو جان سی نکل گئی، ابھی تو نہ ہیٹر جلا نہ کچھ۔ ہاں نہیں، بٹ آج ایکچولی اس کی جو وہ مطلب فزیکلی جب اس کا کاپی میرے گھر پہ آئی اور میں نے اس کو دیکھا تو مطلب میں نے سوچا اب سردی میں کیا ہوگا، تو مطلب اللہ کرے بجلی کی قیمتیں نہ بڑھیں، پھر ہم اپنے بجلی کے ہی ہیٹر چلانے پڑیں گے۔ نہیں آپ پازیٹیو سائیڈ ہی دیکھوں گا کہ فی الحال چلو اگر گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں تو کسی جگہ نہیں تو سردیوں میں کیا ہوگا؟ ابھی تو مطلب ایک گیزر اور چولہا، سردیوں میں گیس کا ہوگا نا تو بجلی کا تو نہیں ہوگا نا، تو بجلی کی کم از کم سہولت رہے گی۔ آپ بھی کم از کم دیکھیے نا، کوئی بیلنس رکھا کریں۔ کیا مطلب نصرت صاحب؟ پتہ ایک منٹ پہلے انہوں نے کہا تھا نہیں مجھے پوری یقین ہے مجھے کہ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور گیس کی بھی بڑھیں گی، اور ہم نہ بجلی کا ہیٹر چلا سکیں گے نہ گیس کا ہیٹر چلا سکیں گے، اور مطلب ٹھنڈ میں بیٹھے رہیں گے بیسکلی اس ونٹر۔ اور بھائی انسان جو ہے ایک زمانے میں بجلی اور گیس کے بغیر بھی مطلب تو پھر چلے جائیں اسٹون ایج میں چلے جاتے نا، نہیں تو انسان وہاں سے یہاں تک پہنچا ہے تو اب واپس جانے کی تیاری کریں۔ مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ خیر اگر ایک چیز ہے وہ اکنامیکلی اس کی ضرورت ہے تو اسے کرنا پڑتا ہے۔ کچھ سخت فیصلے میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں جب آتی ہیں تو اپنے پہلے سال میں وہ ایسے سخت فیصلے صحیح جو کہ مؤخر کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ اٹھانے پر مجبور ہوتی ہیں تاکہ 1.5-2 سال میں اکانومی ٹھیک ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس کو وہ رواں کر کے کر سکتے ہیں۔ مجھے چلے میں کیا کہوں، بس بہرحال میں یقین جانے آج وہ بل دیکھ کے جو ڈپریشن ہوا نا، مطلب وہ ابھی شاید آپ کا آیا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ابھی آپ کو بھی ہوگا۔ آپ کو وہ ہے نا بہتری ہو جائے گی۔ تو میں اس کے علاوہ بہتر ہوتا کہ میٹنگ ہو گئی ہوتی شاہ محمود قریشی صاحب کی، ہاں کاش، آئی نو، تو اس کے بارے میں ہم زیادہ فوکس کر سکتے تھے، کیونکہ یہ اس طرح کے فیصلے آتے رہیں گے اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں ہمیں بس کیڑے نکالنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے شاید، تو اس وجہ سے تو اس میں ذرا تھوڑا سا ایک ہٹ کے بات ہو جاتی۔ لیکن میں یہ یہ جو ملاقات ہے یہ رات کو 11:30 بجے ہونی ہے ہمارے وقت کے مطابق۔ ابھی وہ ملاقات ہوئی نہیں، ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ جو کیڑے نکالنے والی بات ہوتی ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں پہ فاکس نیوز، میرا خیال تھا کل جب میں بات کر رہا تھا جب آئی خبر کہ وہ میرا بھی یہی خیال تھا، وہ ٹیلی ویژن سے نہیں، وہ غالباً ان کا کوئی ڈیجیٹل، جی وہ ان کی کوئی ڈیجیٹل رپورٹر ہیں، ہالی ان کا نام ہے، ان سے انہوں نے بات کی اور اس میں مسکراتے ہوئے اپنی تصویر بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا صرف اتنا کہ پاکستان جو ہے وہ شکیل آفریدی کے معاملے کو امریکہ کے ساتھ اس معاملے پہ بات کرنے کو تیار ہے۔ اچھا، اب یہ بات کرنے کی تیاری کو ہمارے کچھ دوستوں نے اس طرح لیا کہ جیسے اسی طرح لیا کہ جو ان کی ایک خواہش ہے کہ آپ دے دو ان کو، کہ یہ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ لے لیں، لیکن ایسا انہوں نے کہا تو نہیں ہے نا اپنے انٹرویو میں۔ وہ اپنے انٹرویو میں تو دیکھو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا ایک قانون ہے اور وہ عدالتی اس کے حوالے سے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اپنا
جس طرح ہم آپ کے قوانین کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے قوانین، آپ ہمارے قوانین کا احترام کریں. لیکن اس خبر میں اس نے کہیں یہ کہا ہے کہ وہاں پہ جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستانیوں کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے، انہوں نے کہا درس ان دا پاکستان امریکن کمیونٹی کسی کو کوٹ بھی کیا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے عدنان خان صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہیں کیلیفورنیا بیسڈ پالیسی گروپ کونسل آف پاکستان، اچھا، کہ اگر آفریدی کو رہا کر دیا جائے اور اس کو امریکہ سیاسی پناہ دے دے تو بہتری آ سکتی ہے. لیکن یہ شاہ محمود قریشی صاحب تو نہیں کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات سنیں گے. یو تھنک یہ گورنمنٹ اس کو کنسیڈر بھی کرے گی نصرت صاحب کرنا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، دیکھو نا صورت احوال ہوتی ہے. دیکھیے اس وقت یا تو اگر تو آپ میرے ساتھ ٹھنڈے دل سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ایک کنڈکٹ میں بار بار کہتا ہوں ہوتا ہے جو آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. پھر جب آپ عنان حکومت سنبھالتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک صورتحال آتی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. اس میں یہی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ انہیں ایک بالکل تباہ شدہ معیشت ملی. چلیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں یہ اس بات پہ تو اب خاص. ایک دوسرا، یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو ری سیٹ کرنا ہے، ختم نہیں کرنا، بہتر بھی نہیں کرنا، کوئی اس طرح کا ان کے تھلے بھی نہیں لگنا، لیکن کوئی درمیانی راہ نکال کے تو ری سیٹ کرنا ہے. ٹھیک، اب ورنہ تو بہت آسان ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا غالباً اس کے ابتدائی دنوں میں، جب ٹرمپ جو تھا وہ کینڈیڈیٹ تھا، تو ہم نے اس کا ایک ریڈیو انٹرویو چلایا تھا بل اورائلی، نہیں ٹی وی پہ، فاکس نیوز کو ہی بلکہ اس نے انٹرویو تھا، بل اورائلی فیکٹر. آپ دیکھ لیں اس نے کیا کہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا. Pakistan is no friend to the USA. In fact, the guy who helped us, the doctor who helped us, the Pakistani, get bin Laden, they put him in prison. You think you could get that doctor out? Yes, I do. I think I would get him out in 2 minutes. I would tell them, let him out, and I'm sure they'd let him out because we give a lot of aid to Pakistan. We give a lot of money to Pakistan, and frankly, they will do. They don't have any respect for our president. But when you say they take advantage or they're no friend, nobody's a friend. اب وہ اس نے تو یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ میں ٹیلی فون کروں گا اور پاکستان 2 منٹ میں چھوڑ دے گا. کب آیا یہ بندہ ٹرمپ؟ اب تو سال سے زیادہ ہو گیا، 2 سال ہونے والے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہاں بلکہ یس یو رائٹ. تو 2 منٹ والا واقعہ تو نہیں ہوا. آپ اس پہلو پر بھی تو توجہ کریں نا، 2 منٹ والا واقعہ تو نہیں ہوا نا. شکیل آفریدی ابھی بھی جیل میں ہے نا. وہ تو پچھلے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا نا، تو اب یہ والے آگے ہو سکتا ہے کہ اب یہ میں ایک بات کر رہا ہوں نا، اب اس میں اس کو مسلسل رکھ کے تو اس کا اچار بھی تو نہیں ڈالنا ہے نا. اس کو ایک معینہ مدت تک کی غالباً سزا ہوئی ہے ظاہر ہے. یا تو اگر اس کے عوض کوئی صورتحال فرض کرو سوفن ہوتی ہے تو کیا برائی تو کوئی اگر آپ اس کو پریکٹیکل حوالہ چلے نہیں ہے برائی. بس فرق صرف یہ ہے کہ اگر کوئی اور یہ بات کرتا پچھلی جتنی بھی حکومتیں ہیں تو اس کے بعد جو ہم ابھی پروگرام یہ جو آپ بات کریں یہ ہم نہ کہہ رہے ہوتے نصرت صاحب ٹی وی پہ. اتنی سی بات ہم کہہ رہے ہوتے کہ یہ کس قسم کے امریکہ کو آپ تھلے لگ گئے ہیں، آپ غداری کے شروع ہو جاتی باتیں آپ کیسے کر سکتے. نہیں وہ تو آلریڈی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس انٹرویو کے بعد آج صبح سے ہی یہ بات تو شروع ہو گئی ہے نا میڈیا میں. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو پرسپیکٹو میں رکھ کے اور آپ کو میں 15 ساؤنڈ بائٹ پرانے نکال کے سنا دیتی ہوں عمران خان صاحب کے، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے، یہ تو اس نے پولیو میں ہمارا کام یہ کیا فلانا. اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اس وقت انہیں اس ملک کی اکانومی نہیں چلانی تھی.
اب اس ملک کو چلانے کا، اس کی معیشت کو چلانے کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے. All right, then please come and explain to us کہ اگر آپ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں تو کیوں، اور پہلے کیوں آپ ایسے کہتے تھے اور اب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب ایک تو انہوں نے کہا نہیں ہے وزیر اعظم صاحب نے. صحیح ہے، فائن. But yes, if that happens, ان کے obviously ان کے اپروول کے ساتھ ہی خارجہ نے کہا ہے، اور ابھی I mean I don't. اور وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ہاں ہم ان کی بات سنیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں شکیل آفریدی. چاہتے ہیں ان کو رہا کر دیں. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو وہ اس کے علاوہ تو کوئی اور تیسری آپشن. ایک بات آپ اس کو اس طرح پازیٹیولی کیوں نہیں دیکھتی ہیں کہ وہ 2 منٹ والا فون کر کے نہیں اس کو نکلوا سکا. چلیں ٹھیک، چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مے بی ہم لوگ جو ہیں جم کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم فرض کر رہے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. چلیں ابھی وہ ٹکر چل رہا ہے کہ ان کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سے گفتگو جاری ہے. اچھا وہ والی اوکے. اب اچھا پہلے بولٹن صاحب سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ اس سے پہلے کیونکہ بولٹن کی اور ہیں وہ ترجیحات کی. ایک کراچی سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. السلام علیکم مصطفیٰ صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا شکر ہے بھائی. ہاں جناب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم تو امریکہ کے پارٹنر تھے وار آن ٹیرر میں، اور ڈاکٹر شکیل آفریدی نے تو بڑا اچھا کام کیا کہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ اسامہ بن لادن یہاں چھپا ہوا ہے، اس کی ڈی این اے کرائی. تو زرداری صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا اس بات کو، اور جنرل کیانی نے بھی قوم کو مبارکباد دی اور امریکہ کو مبارکباد. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اس کو پکڑا ہوا کیوں ہے؟ یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ؟ بھیا ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے وہ پارٹنر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بالا آپ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک اتنا بڑا آپریشن بھی کر لیں اور اس آپریشن کی تیاری میں آپ ہی کے لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کریں. آپ ہی کی بات کہ اگر وہ ہمیں اپنا پارٹنر تسلیم کر رہے تھے تو پھر انہوں نے ہمیں جو ان کے پاس اطلاعات تھیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیوں شیئر نہ کی. یہ تو گلہ بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں ہم کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ آج بھی پشاور سے کراچی تک لوگوں میں گھومے پھرے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں تو اسامہ بن لادن نام کا کوئی بندہ تھا ہی نہیں. امریکنوں نے ایک ڈرامہ رچایا اور ہم لوگ اس کو پی گئے. اب اگر وہ ڈرامہ رچا ہوا تھا، اب اس سارے واقعے کے بارے میں ایک کمیشن بنا تھا پارلیمان کی پرزور سفارش پر. جسٹس جاوید اقبال صاحب اس کے سربراہ تھے. انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تحقیق کی اور تحقیق کے بعد جو رپورٹ آئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پبلک میں لانے کی جرات نہ دکھا پائی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی یہ ہمت نہ ہوئی. تو اب جب ان کی اپنی رپورٹ نہیں آئی ہے اور لوگوں میں کنفیوژن ہے تو ہم شکیل آفریدی کے بارے میں کیسے کوئی سخت پوزیشن لے سکتے ہیں. لاہور سے ایک کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. حکم سر حکم. سر ایکچولی آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی تھی جی. اچھا سر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شارد محمود قریشی صاحب جو ابھی گئے ہیں وہاں پہ جنرل اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا ہے، اس میں ان کو امریکہ کو ریئلائز کرانا چاہیے تھا کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور یہ جنگ ہماری تو نہیں تھی، یہ تو جنگ آپ لوگوں کی تھی. کیسے ریئلائز کراتے؟ ویسے کیا کرتے؟ اتنی لمبی تقریر کی اور اس میں یہ ذکر کیا ہے بھیا، بڑی تفصیل سے کیا ہے اور بلکہ اردو زبان میں کیا ہے تاکہ آپ جیسے لوگوں کو تسکین ہو کہ انہوں نے وہ کچھ کہا ہے جو آپ ابھی مجھے فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے جی کا مسلسل تو نہیں بول سکتے تھے 30 منٹ. عام طور پر ویسے میں آپ کو بتاؤں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تقریر کا نارمل عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ 10 منٹ وقت ہوتے ہیں.
انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے کی تقریر چھوٹی تقریر تو کر ہی نہیں سکتے نا اور قریشی صاحب. اس میں انہوں نے یہ باتیں کی. اور ایک بہت بڑی وجہ اس میں قومی زبان سے ان کے پیار کے علاوہ یہ بھی تھی کہ وہ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ جیسے لوگ گلہ نہ کریں کہ جی انہوں نے اقوام متحدہ میں یہ بات نہیں کی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کی وہی ہے نا. وہ آپ جو کل بات کر رہے تھے وہ عالمی ضمیر والی کے وہ شاید پتہ نہیں کیا کر کے آتے ہوئے اتنی زبردست تقریر کرتے شاہ محمود صاحب. ان کی اتنی لمبی چوڑی تقریر جس میں بیچاروں نے زیادہ فوکس ہی اس بات پہ کیا ہے اور کشمیر پہ کیا اور بھارت کی تخریب کاری بھی کیا. اس پر بھی وہ ہمارے نصرت صاحب تب بھی شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے جب ہم ریلائز کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ بڑی قربانیاں دی ہیں. تب سے اب میں کیا بدل گیا ہے کہ ایسا مطلب کیوں ہمیں ریسیٹ. اسلام آباد سے کال ہے جی. السلام علیکم. لگتا ہے ریسیٹ ہوگا. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. عبداللہ بات کر رہا ہوں جی اسلام آباد سے. جی بھیا گزارش یہ تھی آپ سے کہ شکیل افریدی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ حوالے کر دے گی اور عافیہ صدیقی کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, اس پہ آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ میری ساتھ ہرگز کوئی ماہرانہ رائے نہیں ہے. حکومت کیا فیصلہ کرے گی اس کے بارے میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا جی. لیکن ان سے سوال کیا گیا فاکس نیوز نے, اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سن لیں گے, بات چیت کر لیں گے کہ بھئی امریکی کیا چاہتے ہیں شکیل افریدی کے بارے میں. کمنٹ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا نا. عافیہ صدیقی کے بارے میں چونکہ اس خاتون نے جو انٹرویو کر رہی تھی کوئی سوال نہیں پوچھا تھا. تو اب اگر فرض کریں ہم اپنی اسی پوزیشن پر اٹکے رہے کہ جی شکیل افریدی کو ہمارے عدالتی نظام نے سزا دی ہے تو امریکہ والے یہ کہیں گے کہ جی عافیہ صدیقی کو ہمارے عدالتی نظام نے سزا دی ہے. تو وہ اگر کوئی امکانات ایسے ہو سکتے ہیں کہ شکیل افریدی وہاں چلا جائے عافیہ یہاں آ جائے. ہم شکیل افریدی کے بدلے میں ہمیں تو پھر IMF چاہیے نا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر چاہیے. تو صدیقی تو پھر اس میں نہیں آئیں گی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وہ مطلب وہ کہیں گے نا آپ ہمیں شکیل افریدی دو ہم آپ کو وہ دیں گے جو آپ کو چاہیے. تو وہ تو پھر پیسے ویسے اور یہ وہ والا. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی عافیہ صدیقی. میرا نہیں خیال دیکھو یعنی کہ پیسوں ویسوں میں تو ان کے ساتھ تو اب ہمارا دیکھو بی بی ان کے ساتھ تو ہمارا اب مسئلہ بریک کا کہہ دیں. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان_. میں تو بلکہ اگر آپ مجھ سے آپ دیانتداری سے پوچھیں تو دیکھیے آج ECC کی میٹنگ تھی. اس کو چیئر کیا وزیر خزانہ صاحب نے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ خوشخبری خدا کر سناتے پریس کانفرنس میں. آگے فواد چودھری صاحب کو بھیج دیتے ہیں ہر جگہ صرف ایک PID میں خالی بات اتنی سمپل پریس کانفرنس کرنے کے لیے. فواد چودھری صاحب تو بیسیکلی ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے. ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں خسرو بختیار صاحب مین جو اسپیکر تھے وہ خسرو بختیار صاحب تھے. مختوم خسرو بختیار صاحب کو میں نے اس کے بعد ٹیلی فون کیا اور وہ کہیں بیزی تھے. پھر میں نے میسیج بھی کیا. وہ یقیناً کریں گے مجھے فون. دوست ہیں کافی. ویسے میری فواد چودھری صاحب سے بھی تھوڑی دیر قبل بات ہوئی لیکن ان سے میں نے یہ نہیں کہا جو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں. میری خواہش تھی میں خسرو بختیار صاحب سے یہ پوچھ لیتا صاحب آپ کی تقریر مجھے یوں لگ رہی ہے کہ آپ نے ریویو کر لیا ہے سی پیک کو. یعنی سی پیک اب ویسا نہیں رہا جیسا گزشتہ حکومت چھوڑ کر یہ بتا دیتے اگر تو بہت اچھا. تو جی ایک منٹ پشاور سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. نصرت صاحب آپ سے سوال یہ کرنا تھا شکیل افریدی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. یہ کوئی کیوں نہیں مینشن کر رہا؟ یہ بات بہت سمپل ہو جائے گی یہ ساری ایکویشن سالو کرنا کہ شکیل افریدی کو تو ہینڈ اوور کیا ہی یونائٹڈ اسٹیٹس نے تھا پاکستانی اتھارٹیز کو کہ اس کو اریسٹ کر دیں. سیمور ہرش کی کتاب میں اس کا بہت کلیئر ذکر آ چکا ہے.
ہم یہاں پر وہ عافیہ صدیقی کے ساتھ سواپ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. We all know that's not true and it makes no sense at all. اچھا تو آپ اس اس بات میں پہ کوئی نہیں، لیکن آپ اگر سیم اور ہرش کی بات پر اعتبار کر رہے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس دن تو اسامہ والا واقعہ ہی نہیں ہوا تھا. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں، اسامہ والا واقعہ وہ کہہ رہے کہ ہوا تھا، صرف سمندر کی شپ میں جو بریل تھا وہ نہیں ہوا تھا. اچھا، لیکن 2 مئی کو کہتے ہیں وہ. تو بالکل یہ سب جو واقعہ تھا اسی طرح ہوا تھا. صرف یہ تھا کہ اس کی انٹیلیجنس کسی اور کوریئر کے ذریعے نہیں ملی تھی، بلکہ ایک واک ان پاکستان آرمی میجر تھا، اس کے ذریعے ہوا تھا. جو بعد میں واقعہ وہی ہوا ہے جو 2 مئی کو ہوا ہے اور جہاز آئے ہیں. نہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں نا جی، تو اگر وہ درست ہے اور شکیل آفریدی کو خود چھوڑ ہی دینا چاہیے بیچارے کو اگر کیا تو پھر تو شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس تو بڑی سالڈ گراؤنڈ ہے بقول آپ کے، کہ وہ یہ کہتے کہ جناب جیسے سیمر ہرش نے لکھا ہے اس بندے کو تو آپ نے ہمارے متھے لگایا بھائی صاحب، تو آپ ہم سے کیا گلاب کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ آپ کی بات درست ہے کہ سیمر ہرش کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو یہ اطلاع امریکہ کو اسامہ کی، وہ ایک میجر نہیں بلکہ ریٹائرڈ جو ان کا پاک فوج کے وہ سرونگ کرنل نہیں تھے، یہ ذہن میں رہے، جن کو بعد میں پھر ریلوکیٹ کر دیا گیا تھا. اگر وہ نہیں، وہ پہلے ہی جا چکا تھا. اچھا، پہلے ہی جا چکا تھا. ان کی کتاب کے مطابق تو اس نے واک ان کر کے تو اطلاع پہنچائی تھی، لیکن یہ سیمر ہرش کا دعویٰ ہے جو ابھی تک کسی طرح کسی اور سورس نے کولیبریٹ نہیں کیا ہے. امریکی ابھی تک یہ اصرار کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو لوکیٹ جو کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی کاوشوں سے، ان کا یہ کہنا ہے. اور جو فلمیں اس میں انہوں نے بنوائی اور جو مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں انہی کی طرف سے، ان سب میں یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم نے خود لوکیٹ کیا. اس میں کچھ کتابوں میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ احتیاطاً ڈبل چیک کے لیے شکیل آفریدی کو ڈی این اے وغیرہ کے بارے میں ڈبلی شور کنفرمیشن چاہیے تھی نا ان کو کہ استعمال کیا، یہ کہا جاتا ہے. اب میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، ان حقائق کے بارے میں ہم تو خالی کائٹ فلائنگ ہی کر سکتے ہیں نا. حکومت پاکستان کے پاس اعلیٰ ترین کمیشن جو سب پہ بالادست سمجھے ادارے کی طرف سے تھا، اس کی ریکمنڈیشن پر بنایا ہوا کمیشن، اس کی رپورٹ موجود ہے، اس کو وہ اوپن کر دیتے تاکہ آپ اور میں اس وقت اس ٹائپ کے کیا سرائی میں نہ الجھ رہے ہوتے ہیں. بنو سے کال ہے جی. السلام علیکم. مجھے یہ کہنا ہے شکیل آفریدی صاحب کے بارے میں، جی اس نے بالکل کوئی ایسی کام نہیں کیا کہ اسے رہا نہیں کیا جا رہا ہے. چلو ٹھیک، آپ کی رائے آ گئی جی. آپ کی اپنی رائے ہے، آپ کا یہ فرمانا ہے کہ انہوں نے وہ تو آپ پھر وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بھی دوسرے صاحب یہ، اب میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا جی، آپ کی ایک رائے ہے، آپ سے ابھی پہلے جو پشاور سے بات کر رہے تھے ان کی دوسری رائے ہے. امریکہ کے اندر سیمر ہرش کہتا ہے، زیادہ تر کتابیں کچھ اور کہتی ہیں. اس میں میں اور گلمی نے یہاں اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے، ہمارے لیے اگر کوئی بات مصدقہ ہو سکتی تھی تو وہ تو وہی ہو سکتی تھی کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ وہ ہمارے سامنے آ گئی ہوتی. میں سینہ پھلا کے کہتا کہ بھائی ہماری یہ رپورٹ ہے اور ہماری رپورٹ کے مطابق یہ ہوا. چونکہ وہ نہیں آ پائی، گزشتہ حکومت کی کمزوریاں، کیونکہ وہ تھوڑی سی تھی تو کمزور قسم کی حکومت نواز شریف کی، اس میں نہیں. اب موجودہ حکومت کو اس میں کیا دلچسپی، وہ کہے گی جی ہمارا کیا لینا دینا، جو ہو گیا سو ہو گیا. ویسے بھی تعلقات کو ری سیٹ کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے ہم گھڑے مردے اتاریں. نہیں، ری سیٹ میں تو پھر آپ ساری پرانی باتوں کو بھولیں اور یہی ہوتا ہے نا. ری سیٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے نا، ری سیٹ کا مطلب ہے آپ کا یہ فون نہ چلے تو اس کو آف کریں اور دوبارہ آن کریں. نکالنا شروع ہو جائیں کہ بھئی اپنا تو وہ میرا فون بج رہا تھا، خسرو بختیار صاحب جوابی کال کر رہے ابھی تھے فون لیکن اب وقت گزر گیا، ورنہ میں یہ چاہ رہا تھا آپ ان سے ان پروجیکٹس کی ڈیٹیل ارے لینا چاہ بھائی رہے ہے تھے میرا کہ کون چھوٹا، کون سی. لیکن وہ بات یہ کہ ہمارے ہاں بہت سارے دیکھنے والے یہ فرض کیے بیٹھے ہیں کہ میں چونکہ نواز شریف سے لفافے لیتا ہوں. جی جی بالکل، آپ لمبے عرصے سے لے رہے ہیں. بچوں کی طرح ہیں میرے لیے یار. ان کے والد صاحب میرے دوست تھے
ہاں تو یہ سب لوگ ہمیشہ سے پی ٹی آئی میں تو نہیں ہوتے تھے نا نصرت صاحب. ارے بھائی پی ٹی آئی تو بہت انسان کے بچے بھی تو ہوتے ہیں نا, مصیبت یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وہ خاندانی مراسم ہوتے ہیں, چھوڑو بندے اس بات کو, تو وہ بیچارے کر رہے ہیں. میرا آئیڈیا تھا کہ میں ان سے کلیئر کٹ چاہ رہا تھا یہ جاننا کہ ریویو ہو چکا ہے یا نہیں, کیا آپ نے یہ بدل کے رکھ دیا سی پیک, اور یہ آج ہی آپ کو پریس کانفرنس اس لیے کرنا پڑی کہ چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رات کو ملاقات ہے, میں یہ ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا. تو کتنا اچھا ہوتا ویسے یہ کنفرم کر دیتے یہ نہیں, وہ بیچارے دیکھو نا, انہوں نے پہلی, میں ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا تو بیچاروں نے تو ابھی تک 2 ایسی چیزیں ہیں نا بیچارے کا, نصرت صاحب جو ریسیٹ میں ہو سکتی ہیں. یہ تو نہیں کر سکتا ہیلو اور میں اسپیکر پہ لگا لوں, یہ تو نہیں ہوتا نا. چلے سو دا ریسیٹ, سو فار ریسیٹ کی پاسبلٹیز میں شکیلہ آفریدی, سی پیک کا ریویو, اور کیا ہو سکتا ہے نصرت صاحب؟ افغانستان تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے, تو اس میں وہ اس میں کیا ریسیٹ ہوگا؟ اور اگر نومبر میں ایران میں کچھ کرنا ہے تو ان کے ساتھ بھی پھر ہمیں تعلقات ریسیٹ کرنے پڑیں گے. وہ تو بات کرنی پڑے گی نا کہ بھائی صاحب آپ کیا کرنا جا رہے ہیں. دیکھیے نا, وہ تو کہہ رہا ہے کہ نومبر میں اگر آپ ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کے اقتصادی تعلقات رکھیں گے ٹھیک ہے, ہمارے تو میرے خیال میں تو اس صورت میں پھر ہم آپ کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے. رائٹ. اب ہمارا ایک بہت پرانا ایشو ہے وہ پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن. ہاں وہ تو میرا خیال میں اب اس کو تو خدافظی کیا سمجھیں, ہم اس کو کنٹینیو کر پائیں گے اس کے بعد؟ چل رہا ہے ابھی تک, مطلب وہ اب رکا ہوا ہی ہے نا اسی وجہ سے نصرت صاحب. آن پیپر تو موجود ہے, اب یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ اس کو ابینڈن کر دیا. اگر ہم سی پیک کو چینج کر سکتے ہیں تو پائپ لائن کو بھی ابینڈن کر دیں گے, اس میں کیا ہے. لیکن ابھی تک نہیں کیا گیا نا. تو میرا خیال ہے کیونکہ جان بولٹن جو ہے وہ ایران, اور وہ ایران پہ ہاک ہے, صحیح ہے نا بات, تو وہ اس وجہ سے شاید سویڈن سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نصرت صاحب, ملک سہیل اکبر جنجوا بول رہا ہوں سویڈن سے. جی بھیا. جناب بات تو یہ کرنی تھی کہ باقاعدہ اور باضابطہ ایک پراپر وزیر خارجہ صاحب 5 سال بعد دیکھ کے وہاں پہ بہت خوشی ہوئی ہے, اچھا بولے ہیں. ابھی اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا وہ تو آپ جیسے مدبر اور ان لوگوں کو دیکھ کے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے مدبر کہا, آپ کا شکریہ. اچھا, اینکرز کے بارے میں ایسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہا کرتے, آپ کی شفقت ہے میرے ساتھ. اچھا نصرت صاحب یہ آپ کا بڑا پن ہے, لیکن آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے میں اس دن کام سے مطلب جلدی آ جائے. انشاءاللہ جلد بند کروانے کا بندوبست کیجیے, آپ جلدی کیجیے. اور دوسرا ہماری یہ جو بہن بیٹھی ہیں ان کے بارے میں یہی کہوں گا جناب کہ بڑی سمپل اور اچھی ڈریسنگ میں آتی ہیں, اور اللہ ان کو خوش رکھے. تھوڑا سا گورنمنٹ کے بارے میں زیادہ غصہ کرے جاتی ہے, تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کرے. ملک صاحب ایک آپ نے زیادتی کر دی. منشا بم صاحب جو ہیں جن کے کہنے پر ان جیسے لوگ کر رہے تھے, وہ تو آپ ہی کے جماعت کے نکلے نا. صحیح بات ہے. کھوکھر صاحب, نہیں وہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں تھا, ہے ان کا تعلق میرا لاہور سے بھی ہے اتفاق سے. چلیں بڑی مہربانی, آپ کی شفقت کا بڑا, اور آپ نے مجھے سراہا, اس کو نیگیٹو قرار دیا. میں چاہتی ہوں یہ گیس کا بل دیں آ کے پاکستان میں, ملک صاحب بیٹھے ہوئے سویڈن میں. بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. آج بھائی خسرو بختیار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بالکل کوئی ریویمپ نہیں کیا, ان سے میری بات ہو گئی, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک آفس میں پھنس گئے ہوئے تھے, تو جیسے انہیں ملا تو وہ کل ان کا سارا وقت جو ہے وہ سعودیز کے ساتھ گزرنا ہے. اچھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بلائیں. میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے بہت بول لیا اس پروگرام میں, تو کیا کریں؟ تو پرسوں میں ادھر خسرو بختیار صاحب کو بٹھا دوں, آپ نے جو پوچھنا ہوگا پوچھ لیجیے گا, تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. اور آپ کو یہ جو سویڈن سے فیڈ بیک آیا ہے, مجھے کسی نے ابھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ آپ نے جو ساری بات تھی کام والی وہ مس کر دی. ان کا سمپل ڈریسنگ بٹ ویری فیئرس کرٹک, مطلب میری سمپل ڈریسنگ کی تعریف کی نئے پاکستان میں, آسٹیریٹی میں میں بھی شریک ہوں نصرت صاحب. بہرحال وہ عرض یہ ہے کہ وہ ان پہ اب ادھار رہا. چلے اگر سعودیوں سے بھی کوئی تیل ویل ملنے کا ہے نا امکان میرے خیال میں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ. ارے بابا وہ بھی ایک آن گوئنگ تھا یہ بات, یہ گفتگو پہلے سے چل رہی. ہاں
اور ڈیفرڈ پیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تیل لے لیں اور بعد میں پیسے دیں, تو بعد میں پیسے دیں. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی پہلے سے چل رہی تھی, موجودہ حکومت نے آ کے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے, یا کرے گی یا کر رہے ہیں, اور امید یہی ہے کہ ہو جائے گا. اب اس سے کشن مل جائے گا آپ کو, سیدھی سی بات ہے. دوسری بات جو ہے, میں جب وہ خسرو بختیار صاحب کے ساتھ لائن پر بزی تھا تو مجھے ایک اہم ترین سورس جو آج کا ریٹائرڈ ہے, اچھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ کیا ہوا, ہاں تو کیا ہوا, اسامہ کے سلسلے. انہوں نے کہا 3 باتیں بتائی ہیں. انہوں نے کہا کہ سیمر ہرش کی یہ کہانی واک ان والی وہ بھی بالکل غلط ہے, اوکے, کہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. ٹھیک ہے, اوکے. دوسرا انہوں نے کہا کہ شکیل آفریدی ہرگز یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسامہ بن لادن کا کو لوکیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بیسیکلی یہی کہہ کے انگیج کیا گیا کہ بھی آؤ یہ پولیو شولیو ڈرامہ جو صحیح ہے. ٹھیک. اب ان کی معلومات ان کے خیال میں یہ بات تو پہلے بھی میں نے سب سے پہلے جس شخص کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بندہ, یعنی ہماری حکومت یا ریاست, کہ یہ بندہ جس کے خلاف آپریشن ہوا ہے یا جو مارا گیا ہے وہ ڈی سی او ایبٹ آباد تھا, سم ون بائی دا نیم آف ظہیر. اچھا, ان کی بات کا اصل مقصد مجھے یہ بتانا تھا کہ سیمر ہرش کا تمام دعوے اس پورے قصے کے بارے میں وہ غلط ہے. اوکے, اور چونکہ یہ بہت ہی کریڈیبل سورس ہے تو ان کی بات کو اس لیے تسلیم کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ ہی از ان دا نو آف تھنگس. نہیں ٹھیک ہے, ہی واز, سوری, آج کل تو وہ میری طرح کے ہیں. جی ہلو, السلام علیکم. جی ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم. جی ہاں سر. جی حکم صاحب. ہاں سر, وہ آپ تو سارا دن پروگرام کرتے ہیں مگر گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک بھی پروگرام زندگی میں نہیں کی ہوگی سر. اچھا, صحیح ہے, چلیں آپ صحیح کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب وہاں پہ ٹیکس کی بات ہو رہی تھی تو غالباً ایک پروگرام تھا سر, بول بول پاکستان, وہ 3 روز تک اس کے بارے میں گفتگو کرتا رہا. میری بدنصیبی. ہاں سر, آج تو ایسا ہو گیا, آج گلگت بلتستان میں جو سبسڈی تھی اس کو بھی ختم کیا ہے. کیا مسئلہ ہے سر اس کا؟ کس کا؟ اس کے بارے میں تو تھوڑا بات کریں نا سر. وہ یا صوبہ نہیں بنا رہے ہیں گلگت بلتستان کو, آئینی حقوق بھی نہیں دے رہے ہیں. اچھا, اور اب کیا ہو گیا؟ اور سبسڈی کون سی ہٹائی آپ کہہ رہے ہیں؟ گندم کی. گندم پہ یہ ہوتا ہے کہ یکساں ریٹ کیے جاتے ہیں نا سر جگہ, تو ظاہر ہے کہ جب آپ گلگت پہنچاتی ہو تو وہاں جب گندم پہنچائی جاتی ہے تو اس کا ریٹ بڑھتا ہے. تو انہوں نے اس پہ سبسڈی دی ہوئی تھی. پورے ملک کے یکساں نرخ رکھنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے, اب گلگت کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سبسڈی واپس لے لی گئی, جس کی وجہ سے گندم وہاں پہ مہنگی ہے راولپنڈی کے مقابلے. چلیں جی, پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.